سیدنا زبیر فرماندے نے میں اللہ کو دعا کیتی ہے کہ انہاں دوواں دا آمنا سامنا ہو جاوے اور ایسے طرح ہی ہویا ہوئے دونوں نے ایک دوسرے تے وار کیتا ہوئے مشرک نے سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ تے وار کیتا ہوئے لیکن سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے ڈھال دے ذریعے اپنا بچاؤ کر لیا ہوئے پھر سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے جدوں اپنا دفاع ڈھال دے ذریعے کیتا ہوئے تے مشرک دی تلوار ڈھال دے اندر الجھ کر کے رہ گئی ہے پھر سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس تے تلوار چلائی ہے کہ وہ دی گردن تن تو جدا کر دیتا ہوئے سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی جرت بہادری نہ لڑے نے زبیر بن عوام فرما دے پھر میں سمجھ آئی ہے پیغمبر نے تلوار مینوں کیوں نہیں دیتی ابو دجانہ نو کیوں دیتی ہے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ فرمایا بے شک کچھ مومنین ایسے نے جنہاں رب دے نال سودا کیتا ہے اپنی جان دے بدلے اور اپنے مال دے بدلے اللہ جان جاندی ہے چلی جائے مال جاندا ہے جائے لیکن اللہ اس دے بدلے اندر سانو جنت عطا کر دے یقاتلون فی سبیل اللہ وہ اللہ دے راستے اندر جہاد و قتال کرتے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون یا تو شہید ہو جاندے نے یا اپنے دشمنوں قتل کر دیندے نے رب فرماندا ہے وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل رب فرماندا ہے انہاں جواناں انہاں مخلصین مومنین انہاں شہیداں انہاں مجاہدین انہاں غازیاں میں رب نے تورات دے اندر اور انجیل اندر جنت دا وعدہ کر دیا سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بڑی جرت نال بڑی بہادری دے نال لڑے نے توجہ فرمانا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام بڑی جرت دے نال بڑی بہادری نال لڑ رہے ہیں حتیٰ کہ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام لڑ دے اس قدر تیزی نہ اس قدر ہمت تے جرت نہ لڑے نے کہ جڑی جناب علی جنگ چند لمحیاں دے اندر ہی فتح کر لئی ہے کافر دوڑ رہے ہیں نس رہے ہیں بھاگ رہے ہیں حتیٰ کہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے جنگ فتح ہو گئی ہے مشرکین مکہ اپنا مال چھوڑ کے دوڑ دے جا رہے ہیں کہ جڑے درے تے صحابہ اکرام مقرر کیتے سن آئین ان پہاڑی تے وہ 50 صحابہ جنہ دے بارے نبی پاک نے عبداللہ بن جبیر امیر بنا کے فرمایا سی کچھ بھی ہو جائے لیکن تسی درے نو نہیں چھوڑنا ان صحابہ اکرام اندروں کچھ صحابہ کہنے لگے جنگ تے فتح ہو گئی ہے ہن سانو نیچے جانا چاہیے ہوئے خود ساڑھے دوست ساتھی مسلمان اے مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں سانو بھی جانا چاہیے اسی بھی جا کے مال غنیمت اکٹھا کریے انہاں دے امیر عبداللہ بن جبیر فرمانے لگے اے پیغمبر دے صحابہ میرے ساتھیوں سن لو نبی علیہ السلام نے فرمایا سی جب تک میرا پیغام نہ ہوئے کچھ بھی حالات بن جان نیچے نہیں جے آنا یہ صحابہ اکرام کہنے لگے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی لیکن ہون تے جنگ فتح ہو گئی ہون کیڑی ضرورت تے کھلون دی کافر تے نس گئے نے دوڑ کے چلے گئے نے انہوں نے درہ چھوڑ دیا نیچے اتر آئے مال غنیمت سمیٹنے اندر مصروف ہو گئے کفار جڑے شکستہ خورد ہو کر کے واپس جا رہے سن ان اندر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو بھی مسلمان نہیں سن بڑے جنگجو انسان سن جنگاں دے لحاظ نہ بڑے ماہر سن انہاں دیکھیا مقام درہ خالی ہو گیا پچھلی سائیڈ تو لشکر نو دوبارہ لے کر کے اہل اسلام تے حملہ کر دیا پورے دا پورا ماحول ہی چینج ہو گیا فتح شکست اندر تبدیل ہو گئی اچانک حملہ ہوا اتنا زوردار حملہ کیا کہ مسلمان آپس اندر عدم شناخت دا شکار ہوئے اور عدم شناختی وجہ تو بعض مسلمانوں نے ایک دوسرے مسلمان تے تلوار چلا دی
اور اسی طرح کفار دے حملے دی وجہ تو اور مسلمانوں دی آپس اندر عدم شناخت دی وجہ تو خاصی تعداد شہید ہوئی. خالد بن ولید مشرکان دے گھوڑ سوار کمانڈر سن. انہوں دے پاس مسلم سپاہ نو نرکے اندر لینے دا موقع ہاتھ آ گیا. مشرکین نے جدو ساری صورتحال دیکھی ہے کہ ہن دوبارہ جنگ دی طرف لگ کے اور دونوں اطراف تو مسلمانوں نے گھیر لیا. مسلمانوں دی ساری جنگی منصوبہ بندی دھرم دھرم ہو گئی اور بغیر کسی قیادت اور قائدے دے آپس اندر پریشان ہو کے الجھ کے رہ گئے. مسلمان شہداء میدان جنگ اندر گرنے لگے حتیٰ کہ رسول رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نالوں رابطہ ٹوٹ گیا. اور یہ بات بھی مشہور ہوگی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیا گیا. سارا نظام ہی درم درم ہو گیا. جنگ دی بٹھی دوبارہ گرم ہو گئی. جیڑا بھی مسلمان مشرکین دے سامنے آندا اس تے حملہ کر کے اس نو شہید کر دیں دے. لڑتے لڑتے جنگ دی بٹھی نو تیز کرتے کرتے مشرکین حتیٰ کہ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے عین قریب پہنچ گئے. اور مشرکین نے کچھ فاصلے تو مصطفیٰ دی طرف پتھر پھینکے جڑا آ کر کے محبوب علیہ السلام دے چہرے تے لگے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ساری کائنات جو حسین چہرہ بھی زخمی ہو گیا. سامنے والے دو دانتاں دے ساتھ نیچلے والا دایاں دانت مبارک مصطفیٰ دا ٹوٹ گیا. ناک مبارک تے بھی چوٹ آگی. طبیعت بوجھل ہونے لگی. خاصا خون بہنے لگا. سیدنا انس بن مالک فرماندے نے احد والے دن نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ربائی دانت ٹوٹ گیا ہوئے. نبی علیہ السلام دا سر مبارک بھی زخمی ہے. اس سے دوران نبی علیہ السلام اپنے چہرہ مبارک تو خون صاف کر رہے ہیں کہ نبی پاک کی فرما رہے ہیں وہ قوم کیویں نجات پائے گی, وہ قوم کیویں نجات پائے گی, وہ قوم کیویں کامیاب ہوئے گی جنہ اپنے نبی دا چہرہ زخمی کیتا ہوئے. وہ قوم کیویں نجات پائے گی جنہ اپنے نبی دا دانت توڑ دیتا ہوئے. وہ قوم کیویں نجات پائے گی جنہ اپنے نبی نو زخمی کیتا اپنے نبی تے زخم لگائے نے. وہ قوم کیویں کامیاب ہوئے گی, نہیں کامیاب ہوئے گی. بس اتنے الفاظ کہنے دی دیر ہے. واہ اللہ تو بے پرواہ ہے, واہ اللہ تو بے نیاز ہے, واہ اللہ تو مختار کل ہے. وہ پیغمبر دی ذات ہے. کتے رب فرماندا محبوب جی جتھے تسی موجود ہو اوتھے میں عذاب نہیں بھیجدا. لیکن ہن کی ہو گیا وے محبوب علیہ السلام دی ذات مبارکہ زخمی ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں وہ کیویں قوم نجات پائے گی جنہ اپنے نبی دا چہرہ زخمی کیتا ہوئے, جنہ اپنے نبی دا دانت مبارک شہید کر دیتا ہوئے, جنہ پیغمبر دا دانت توڑ دیتا ہوئے. وہ قوم نہیں نجات پائے گی. آسمان تو قرآن آ گیا فرمایا لیس لک من الامر شیء. پڑھیے قرآن پاک لیس لک من الامر شیء. سورہ آل عمران کھولیے. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. فرمایا محبوبہ تو اس بات اختیار کنے دیتا وے کہ تسی کوئی کامیاب نہیں ہون گے. محبوب جی جنہ توڑا چہرہ زخمی کیتا وے, جنہ جو حملہ کر کے توڑا دند مبارک بھی توڑ دیتا وے, اے مرضیاں تے میریاں نے. انہاں اندروں کئیاں نو میں اسلام دی ہدایت دے کر کے جنت دے وارث بنا دیاں گا. لیس لک من الامر شیء. فرمایا محبوب جی اے گل کہن دا تانوں کوئی اختیار نہیں. سمجھ آندی ہے مصطفیٰ مختار کل نہیں. مختار کل کون ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر.
تیر پھر کون ہے جڑا آندا وے خدا دا پکڑیا چھڑاوے محمد تے محمد دا پکڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا اے جھوٹ بولدا ہے اے پیغمبر دی ذات زخمی ہو گئی ہے مصطفیٰ دے صحابہ شہید ہو گئے نے تے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں وہ قوم نجات پائے گی جنہاں نبی دا چہرہ زخمی کیتا ہوئے تے رب فرما رہا ہوئے لیس لک من الامر شیء فرمایا محبوب جی تو انہوں الفاظ کہن دا اختیار کس دیتا ہوئے تو آڑے کو اختیار ہی کوئی نہیں سننا توجہ فرمانا میرے تو آڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے میدان احد اندر افواہ پھیل گئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے شہید کر دتا گیا ہوئے میرے تو آڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے انہاں دی شکل نبی پاک نہ مشابت رکھ دی ہے مصطفیٰ نہ مل دی ہے جدو سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ تے ابن کمہ ایک مشرک انسان نے حملہ کیتا ہوئے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے شہزادیاں جیسی زندگی گزارنے والے مصعب رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیتا ہے تے پیغمبر دے غلام بنے نے احد دے میدان اندر شہید ہو گئے نے جدو اس ابن کمہ انسان مشرک نے مصطفیٰ علیہ السلام دے صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ شہید کیتا ہوئے تے نالی اونچی آواز نہ کہنے لگا کیونکہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ دی شکل مصطفیٰ نہ ذرا مل دی سی نالی بلند آواز نہ کہنے لگا او مشرکین مکہ میں تے محمد کریم نو شہید کر دیتا ہوئے بس بات کہنے دی دیر ہے یہ افواہ پھیل گئی ہے نبی علیہ السلام شہید کر دیتے گئے نے صحابہ اکرام رضوان اللہ المجمعین جڑے جرت نال اتنی جناب علی سخت ترین حالات اندر کہ جنگ دا پورا پاسا ہی پلٹ گیا ہوئے پھر بھی لڑ رہے نے انہاں دے حوصلے پست ہو گئے نے یار جب مصطفیٰ ہی نہیں رہتے اسی لڑکے کی کرنا ہے ساڑھا جینا پھر کھادا جینا میں کچھ کہندے نے کوئی نہیں جب پیغمبر نہیں رہتے ساڑھی زندگی بھی کوئی نہیں لڑو کافرانہ ٹکراؤ جانا دے جاؤ جب پیغمبر نہیں رہتے ساڑھی بھی کوئی زندگی نہیں اسی بھی جان قربان کر دیں گے مصطفیٰ دی ذات واسطے اور کچھ صحابہ اکرام نے ہتھیار پھینک دیتے ہیں کہ نہیں ان لڑکے کی کرنا ہوئے جب مصطفیٰ ہی نہیں رہے آسمان تو جبریل آگئے فرمایا محبوب کی توڑے صحابہ دی کفیت بن گئی میدان جنگ اندر رب نے اعلان کیتا ہوئے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین فرمایا پیغمبر دے صحابہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے انہاں تو پہلے بھی اللہ نے رسول بھیجے نے اگر شہید ہو جانی یا وفات پا جان جائے انہوں شہید کر دیتا جائے کیا تسی اسلام تو پھر جاؤ گے توجہ فرمانا انہی صحابہ اکرام اندر ایک صحابی نے جنہ دا نام ہے سیدنا انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود نے جڑے بدر دے اندر عدم شمولیت دی بنا تے افسوس کیتا کر دے سن کاش کے میں بھی بدر دے مجاہدین اندر ہوندا اور کہندے سن اللہ دی قسم ہے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مل کر کے مینوں انہاں دے نال مل کے جنگ دی فرصت ملی ہے تے اللہ ویکھے گا بدر چوں رہ گئے تے فرمایا کر دے سن جے کتے مصطفیٰ نہ مل کے جنگ لڑن دی فرصت اللہ نے دے دیتی پھر ویکھیو اللہ بھی ویکھے گا میں کیویں کمال انداز نہ لڑاں گا صحابی رسول کہہ رہے اللہ بھی دیکھے گا میری لڑائی کیسی پیاری ہوئے گی اے نہیں فرمایا کہ جدو میں رسول اللہ نہ مل کے کافروں نہ لڑاں گا تو پھر رسول اللہ ویکھن کے کمال انداز نہ لڑ رہا فرمایا اللہ بھی ویکھ کے تعجب کرے گا کمال لڑ رہا ہے انس بن نظر اور انہوں نے پھر اپنے اس وعدے نو سچا کیا سیدنا انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ بھی ان کچھ پریشان صحابہ نہ بیٹھے نے جنہاں ہتھیار پھینک دیتے نے کہ نبی علیہ السلام ہی نہیں رہتے اسی لڑکے کی کرنا ہوئے آگے انہوں نے قریب بیٹھ گئے نے
تے فرمانے لگے مصطفیٰ دے صحابہ دسو تسی کیویں بیٹھے ہو؟ جو کہنے لگے اے انس بن نضر نبی پاک شہید ہو گئے نے تے ہن اسی لڑکے کی کرنا میں؟ انس بن نضر نے جڑا جواب دیتا ہے سونے دے پانی نہ لکھ دیتا جائے حق ادا نہیں ہوئے گا۔ سیدنا انس بن نضر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے لوگو اگر اللہ دے رسول شہید ہو گئے نے تے دسو تے صحیح نہ کیا رسول اللہ دا رب بھی شہید ہو گیا ہوئے؟ رسول اللہ شہید ہوئے ہیں، رسول اللہ کا رب تو شہید نہیں ہوا۔ تم بھی اس رب کے لیے جان دے دو جس رب کے لیے محمد مصطفیٰ جان قربان کر گئے۔ پھر کہنے لگے اے میرے اللہ، پھر رب کی طرف مخاطب ہوئے فرمایا میرے اللہ میں اپنے ساتھیاں دے اس موقف تو بری ہاں کہ رسول اللہ شہید ہو گئے ہن لڑ کے کی کرنا ہے؟ فرمایا میرے اللہ میں اپنے نہ ساتھیاں دے اس موقف تو بری ہاں اور مشرکین دے کردار تو لا تعلقی دا اظہار کرنا، بس اتنے الفاظ کے۔ اور سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ ملتے ہیں اور کہنے لگے اے سعد، اٹھے چلے سعد بن معاذ نو ملے اور فرمایا سعد بن معاذ جی انس بن نضر، فرمایا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ اے احد پہاڑ دے قریب تو میں اللہ دی جنت دی خوشبو آ رہی ہے۔ ایمان ہوئے دنیا چ بھی رب جنت دی خوشبو عطا کر، آج بھی جنت کی خوشبو دنیا میں مل سکتی ہے لیکن ایمان محمد مصطفیٰ کے صحابہ جیسا بنانا پڑے۔ فرمایا